لاسٹ 2 ویک سے ہم نے جو سبجیکٹ شروع کیا تھا وہ کافی منشاہت نہیں ہے انشاءاللہ. اس کا ہم نے ہینڈ آؤٹ بھی تو ہفتے پہلے سے آپ کو دیا ہوگا. یہ سب کے پاس ہوگا نہیں ہے، جس کے پاس آپ جو بیٹھے کے پاس ہے، لیکن نئے لوگ آتے ہیں نہیں ہے تو اس کے پاس ہم بیٹھ جائے گا. ٹھیک، تو یہ جو ہے یہ ہم نے 2 ہفتے پہلے شروع کیا تھا، اور اس کو ہم سمجھنے کے لیے کہ منشا کا معنی کیا ہے، انشاء اللہ کا معنی کیا ہے، منشا کا. تو اس کے لیے ہم نے پرانی آیات کا مطالعہ کیا تھا. پرانی آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 پہلے پڑھی تھی، اور سورہ القاف کی ہم نے آیت نمبر 29 پڑھی تھی. تو سورہ بقرہ کا 256 کا بالکل شروع کا حصہ ہم نے پڑھا تھا. پہلے بھی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو باقی بتا دیا ہے، نیکی وجیب بتا دی ہے، مگر تو صحیح تمہیں صحیح معنوں میں دے دیا ہے. اب تمہاری اوپر تم سے احتیاط کرو نہ کرو. اسی طریقے سے سورہ القاف کے شروع کے الفاظ بھی یہی کہ ہم نے جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ ہم نے واضح کر دیا ہے. اب تمہارے اوپر تم اس کو احتیاط کرو یا نہ کرو. لبے لباب کیا ہوا اس کا، دونوں کا. تو آج سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم اینڈ چوائس دی ہے. زبردستی نہیں، ڈنڈے مار کے نیکی نہیں سکھا سکتا، کسی کو سزا دے کے نیکی نہیں سکھا سکتا، کسی کے اوپر عذاب پہنچا کے نہیں بتایا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریڈم ہے اور چوائس ہے. اچھا، یہ انسان کو فریڈم اور چوائس دے دی، تو سوال یہ ہے کہ اس کا بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ فریڈم اینڈ چوائس انسان کو دے دی، اس کا بالکل اپوزٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ bound, they are bound to follow what has been actually assigned to them. They are bound, they have no freedom, they have no choice. جس طرح ڈیوٹی باؤنڈ ہم کہتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ سب کی سب باؤنڈ ہیں to follow the laws they have been assigned to, or they to follow the fixed laws for them. Allah has fixed it. اس میں جانوروں کو مثال دے دیتے ہیں کہ جانور کوئی سا بھی ہے، اس کی اپنی چوائس نہیں ہے، اس کی فریڈم نہیں ہے. دوسرے اور ایلیمنٹس کی سورج جو ہے اپنے راستے پہ گھومتا ہے، ملی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. ہوائیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جس طریقے سے بندش اوپر ہے اسی طرح چلتی ہے. زمین اپنے جیسے اور ایکسل پہ گھومتی ہے، پھر آربٹ پہ گھومتی ہے، تو اس کو چوائس نہیں ہے کہ وہ ایکسل پہ گھومتے گھومتے کہ میں تھک گئی ہوں چلو رک جاؤ، یا وہ آربٹ پہ جا کے روزانہ میں چکر لگاتی ہوں، آج جو ہے آج راستے پہ ذرا آرام کر لوں. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قانون باندھ رکھے ہیں وہ ان کو چوائس اور فریڈم نہیں، صرف ایک ہی کریشن ہے اللہ کی، وہ ہے انسان. یعنی انسان کو فریڈم اینڈ چوائس دے رہا. یہ 2 آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے نا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اکبر بھائی نے بھی نہیں کہا، آپ نے بھی نہیں کہا، کسی سائنٹسٹ نے بھی نہیں کہا، کسی عالم نے بھی نہیں کہا، کسی رسول نے بھی نہیں کہا. یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم کو کہ تم تو فری ہو، چوائس ہے تمہاری، ہم نے تمہیں اتنی آزادی دے رکھی ہے اور تم چوز کرنے کی کیپیبل ہو. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں فریڈم ہے اور اس کی چوائس ہے. رسول نے اپنی طرف سے نہیں کہا، انسانوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، علماء نے اپنی طرف سے نہیں کہا. تو اللہ نے بھی کہہ رہا ہے، اتھارٹک ہے، اتھارٹی اور مائٹی. اگر ہمیں یہ یاد رہے ہمیشہ کہ اللہ نے ہمیں یہ چوائس دی ہوئی ہے اور ہماری فریڈم میں ہم کیا چوز کریں، تو اگلا جو سبق ہے وہ بہت آسان تھا. دیکھیں اس کے اندر
पेज में बहुत ही मुख्तसर करके उस सोच और फिक्र का जवाब तलाश किया है। इसे अक़ीदा भी कहते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में जो अक़ीदा हमारा है वो कुरान इस तरह से बयान करता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सूरह दहर की आयत नंबर 29। सूरह दहर जो है उसका नंबर है 76 और आयत पढ़ रहे हैं 29। ये शुरू होती है इन्ना हाज़ी तज़किरतुन फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। फमन शाअ जिसका मतलब क्या होता है, तर्जुमे से क्या पता चला? जो चाहे, फ्रीडम, जो चाहे, यानी इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है, ज़बरदस्ती शामिल है, जुल्म शामिल है, या धमकी शामिल है, या इंसान की अपनी चॉइस, अपनी चॉइस शामिल है। यानी अल्लाह ताला ने एक तरफ ये कहा कि तुम हमारे ऊपर है, हम फ्रीडम दी हुई चूज़ करें। इस आयत से कहा कि हमने तुम्हारे पास जो तस्करे के माने क्या लिखे? या दहानी इसमें लिखा है। हाँ, या दहानी किस चीज़ से हो रही है? कुरान से। अल्लाह ताला कहते हैं हमने जो कुरान भेजा है तो ये तुम्हारी तरफ हमने नाज़िल किया है और एक तुम्हारे अपने ज़िंदगी के लिए ये रास्ता दिखाने वाला है। नसीहत का लफ्ज़ तर्जुमा किया उर्दू में नसीहत, इंग्लिश में क्या है? This is an admonition. हम अंग्रेजी के तर्जुमा में नसीहत कहते हैं उसको, मतलब इंग्लिश का इस्तेमाल करें एडमोनिशन की जगह, डायरेक्शंस कह सकते हैं। इंग्लिश में तो वार्निंग तुम्हें ये जो भेजा गया है तुम्हारे लिए, लेकिन तज़किरतन का मकसद तो कुरान है। कुरान वार्निंग के लिए नहीं भेजा गया बल्कि इंसान को अपना सही रास्ता चॉइस करने के लिए भेजा गया है। हमने भेज दी है तो तुम्हारी चॉइस है, हमने ये भेज दिया है, ये तुम्हारे अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ है। मैं यशा तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो, ज़बरदस्ती नहीं हो रही। ये दो चीज़ अभी अगर याद हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने दीन को जो हमारे लिए एक रास्ता बना के भेजा तो उसमें अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती नहीं की, ज़्यादती नहीं की, जुल्म नहीं किए, धमकी नहीं दी है, बल्कि तुम्हारा चॉइस है। जो हम पढ़ चुके हैं, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, किसी आदमी ने कहा, मौलवी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, अल्लाह ताला कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने चॉइस दे दी, फ्रीडम दे दी, कहते को तुम्हारे पास में कुरान भेज दिया है। अब तुम्हारी ज़िंदगी के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए, डायरेक्शंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो सब इसके अंदर है, तुम्हारे ऊपर है। मैं ये चाहो, तुम अगर चाहो। आयत का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा जो है पढ़ रहे हैं, फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। इसका मफ़हूम, फिर उसके बाद जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल निकले जो उसे खुदा के निज़ाम और हुकूमत की तरफ ले जाए। इस आयत को अगर हम अलहदा करके पढ़ते और ये न समझ चुके होते तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती, लेकिन हम ये समझ चुके हैं यहाँ पर। चुनांचे जब मैं यशूर का लफ्ज़ लगाया मैं यशा, तो महसूस ये हुआ कि यानी ओनर्स एंड ओनर्स हमारे ऊपर हम चूज़ करें, हमारे ऊपर एक हमारी फ्रीडम है, उसको इस्तेमाल करके हम चॉइस कुरान को अपनी ज़िंदगी का जो है कायम बनाएं। हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती गाय बकरी को जिस तरह कानून के अंदर बांध रखा है कि वो अपने उस कानून से बाहर नहीं जा सकते, इंसान को नहीं बांधा, इंसान को फ्रीडम दी। जब अल्लाह ने फ्रीडम दे दी तो कोई ये कहे कि नहीं अल्लाह चाहेगा तो मुझे रास्ता सही मिलेगा, वो सही होगा या गलत होगा?
کوئی مزہ نہیں رہتا نا اس کے اندر. جو اللہ چاہے گا کہ جو اللہ چاہے گا تو مجھے صحیح رستہ مل جائے گا ورنہ نہیں. نہیں رستہ اگر اس بات کو مانے تو پھر دنیا سے سیدھے راستے. ہم چونکہ قرآن کی آیات سے ہی پوری بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اب تک ہم نے جتنی آیات کا مطالعہ پچھلے 2 ہفتوں میں کیا ہے جو اس پرچے میں نے مینشن کیا ہے 256, 29, 39 to 4 اور 10 کا 108 یہ ہم لاسٹ 2 ویکس میں کمپلیٹ کیا تھا. نہیں گھر پہ جا کے ضرور پڑھ لیں. تو جس سے یہ معلوم کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے, اختیار دیا ہے, فریڈم آف چوائس دی ہے. صحیح اور غلط, حق اور باطل, نیکی اور بدی کو واضح کر دیا. اور 2 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنے کی آزادی دی ہے. اسی سے ہم پر یہ ذمہ داری آ گئی کہ جو آیت کریمہ میں ابھی ہم نے منشاء سے پڑھا ہے کہ یہ اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, ہمارا چوائس ہے. پھر یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں یہ شاء سب واضح ہو جائے گا کہ اس میں سب سے زیادہ پارٹ پلے ہمارا اپنا ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کام تھا وہ تھا کہ ہدایت بھیج دی, ہدایت کے لیے جو ہے نمونہ بھیج دیا کہ رسول نے عمل کر کے دکھا دیا کہ اس کا عمل کیسے ہوگا. لیکن ہم مجبور محض نہیں, بس اللہ تعالیٰ کہہ گا ہم صحیح رستے پہ جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ آپ کریمہ میں جو کہا میں یہ شاید یعنی جو چیز چاہے یہ چیز ہمارا ہے, چاہنا ہمارا ہے, چوائس ہماری ہے, فریڈم ہماری ہے. سورہ کاف کی آیت نمبر 29 یہ شروع ہوتی ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تو اس میں آپ دیکھیں, غور کریں, پہلے لفظ آ گیا حق جو اللہ کی طرف سے آیا یعنی صحیح رستہ, صحیح اور غلط, حق و باطل, نیکی و بدی, غلط و صحیح, سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن آ گیا کہ اس کا معیار کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر ایک لفظ کا وقل, میں پہلے بھی ہمیشہ سمجھاتا رہا ہوں, قل کے معنی خالی کہنے کے لیے. حضور السلام علیہ کے اوپر تو یہ فرض ادا کر دیا گیا. حضور السلام علیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کہا ہے کہ یہ خاتم نبیین ہے, اس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا. جب وحی نہیں آئے گی, رسول بھی نہیں آئے گا, تو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے, لوگوں کو رستہ بتانے کے لیے, لوگوں کو صحیح بات بتانے کے لیے, حق بتانے کے لیے, سچ اور جھوٹ سمجھانے کے لیے کون ہے؟ اب یہ قل کے معنی کو ہو گئے جو رسول سے کہا جا رہا ہے. اعلان کر دو, بتا دو ان کو, ان پہ واضح کر دو. کیا واضح کر دو؟ الحق کو مل ربکم, باطل موجود ہے, اب تم لوگوں کو اعلان کرو, بتا دو کہ حق بھی آ گیا. دیکھو گھبرانے والی بات نہیں ہے, یہ باطل جو ہے نا یہ بہت دنوں نہیں رہے گا. جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ تعالیٰ نے بہت یہ بھی بالکل کلیئر بتا دیا کہ اگر تم حق کو لے کے اٹھو گے باطل کے مقابلے میں, لوگوں کو بتاؤ گے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, تو یہ یقین جہاں نہیں دلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کامیابی تمہاری ہوگی, تم ناکام نہیں ہوگی. لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں, تو آپ کو حق معلوم ہونا چاہیے حق ہے کیا, اور دوسری بات یہ کہ آپ عمل کر کے بتاتے ہو لوگوں کو حق ہوگی, ورنہ پھر باطل کو آپ کیسے فتح کر پائیں. خالی کتاب سے تو نہیں, کتاب میں لکھا ہے ہمیں عملی نمونہ بننے کے بعد لوگوں کو بتانا پڑے گا حق یہ ہے, باطل یہ, سچ یہ, جھوٹ یہ, صحیح یہ, غلط. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے, اور ذمہ داری کو ادا کرنے کی بہت محنت کرنی ہے. الحق کو مل ربکم, یعنی تمہیں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی عالم نے یہ بات کہہ دی تھی, کسی رسول نے کہہ دی تھی اپنی طرف سے, یا کسی نے فلسفیکل آئیڈیاز دیے کوئی ریسرچ کے بعد بتا دی. نہیں, یہ وہ رب کائنات کی دیکھ بھال کرنا, رب جو تمام کائنات کی ضروریات کو پورے کرنا ہے, رب جو
तमाम इंसानों को उनकी ज़रूरियात फराहम कर रहा है। रब वो जो छोटे से कीड़ा पत्थर के अंदर होता है जिसको हम काल को देख भी नहीं पाते, उसकी भी हिफाजत भी कर रहा है और उसको खाने पीने की जो ज़रूरत है वो रिज़्क़ पहुँचा रहा है जिस शक्ल में। तो इतनी बड़ी ताकत है, अलमाइटी है वो। तो उसकी तरफ से जब हक आया तो अब उस हक में कुछ शुक्र की गुंजाइश नहीं है। हमेशा ये होता है कि जब कोई बात कही जाती है तो हम पहले हमेशा शख्स को देखते हैं, ये हमारी कमजोरी है। हम बाप को देखते हैं वो क्या क्या रहा है, लेकिन अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अगर शख्सियत परस्त हो तो तुम हक परस्त बन जाओ, रब परस्त बन जाओ, जो कायनात का मालिक है, जिसने कायनात पैदा की, कायनात के अंदर तमाम ज़रूरियात को फराहम कर दिया और तमाम इंसानों को, तमाम जानदारों को उनकी ज़रूरत से नींद फराहम कर दी, उसकी तरफ से अब तो तुम हक परस्त बन जाओगे, अब तो शख्सियत परस्त नहीं बनोगे। ऑलमाइटी अल्लाह, ये उसकी तरफ से हक आया है, रब्बिकुम। अच्छा इसमें तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, देखिए जिसके माने क्या होते हैं, योर। कितनी प्यार की बात है, समझने वाली बात है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि रब्बुल मखलूक़ात, तो आप काउंट नहीं होते आसानी से। रब्बुल तुम्हारा कर है, तुम्हारे साथ यह हक तुम्हारे लिए भी है। गाय बकरी के लिए यह हक नहीं आया, वो तो बंधे हुए। सूरज चांद के लिए यह हक नहीं आया, वो तो बंधे हुए। हवाओं के लिए नहीं आया, वो बंधे हुए। क्योंकि चॉइस दे दी थी, फ्रीडम चॉइस, तो उनका हम तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। अब तुम ऐसा ना हो कि तुम गलत वे में हो जाए कि आप तुम चलाएगा तो तुम चलोगे नहीं, तुम्हारी फ्रीडम है, लेकिन हमने तुम्हारे लिए भेजा है। जब कोई तोहफा किसी के लिए भेजते हैं उसमें आप लिखते हैं फॉर माई मदर, फॉर माई फादर, फॉर माई डॉटर, फॉर माई ब्रदर, और तोहफा देते हैं उसको कितनी कुर्बत हो जाती है, उससे हो जाती है नहीं। खाली अगर आप तोहफा दे दें, कुछ भी ना लिखा हो, तो वो कुर्बत नहीं होती, मानवता शौक से खरीद लिया अपनी तोहफा, लेकिन लिखा होगा तो कुर्बत हो जाती है। फॉर यू, तो अल्लाह ताला के रब्बों को कि तुम्हारे रब की तरफ से है, ये ना समझना किसी गैर की तरफ से है। मैं अलमाइटी अल्लाह, मैं क्रिएटर तो होल यूनिवर्स हूँ, लेकिन ये स्पेशली जो तुम्हें डायरेक्शन और गाइडेंस भेजी जा रही है तुम्हारे लिए। हाउ वंडरफुल, क्या कुर्बत का इज़हार किया जा रहा है। क्या हमें उस कुर्बत को महसूस करना चाहिए? इसमें ये नहीं कहा मैं तुम्हारा हिसाब लेने वाला हूँ, ये नहीं कहा कि तुम्हारी बासपुरस करने वाला हूँ। तालिबान ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताया कि जिस तरह माँ बाप बच्चों से कहते हैं जब वो पालते हैं कि हमने देखो तुम्हें पाला है, तुम्हें समझाया है, और कुर्बत रहती है बच्चे से, और बच्चा जो वो कहना मानता रहता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला कुर्बत पैदा करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पालने वाले हूँ, से तुम्हें सहूलियत ज़िंदगी देने वाली, तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी में देने वाली, तुम्हारी सेहत तंदुरुस्ती में देने वाली। ये कुर्बत अगर एक दफ़ा महसूस होने लगे तो रब्बुकुम के माने हमारे समझ में आ जाएंगे, और फिर हक के माने मिल जाएंगे। फिर अल्लाह ताला चाहते क्या है कि देखो भाई इतनी कुर्बत जब हो गई है तो हम तुम्हें गाइडेंस भेज रहे हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। तुम इनकार कर दो, हम तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे रब है, अब तो इख्तियार कर दोगे ना। इस तरह बिल्कुल सही कहा कि माँ बाप बच्चे से कभी काम लेना चाहते हैं तो उसे कहते हैं हमने आपके लिए कितने खिलौने लाए थे और तुम्हारी तफरीह के लिए काम किया था, अच्छा तुम थोड़ा काम कर दो बच्चे, अच्छा अच्छा अच्छा, फ़ौरन उसको कुर्बत महसूस होती है कि मेरे साथ जो इनका ताल्लुक़ है
ضروریات زندگی اور خوشی دینے کا طریقہ ہے اس کے اندر، فوراً بچہ کام کرنے لگتا ہے۔ کیا قربت ہے اس لیے یہ حق تمہاری رب کی طرف سے۔ آگے جب یہ جملہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اب اس کے بعد یہ نہیں کیا کہ وہ ڈنڈا مار کے کہ نہیں، اب جب میں نے کہہ دیا کہ تمہارا ہوں تو میری بات کیوں نہیں سنتے، دو چاٹ مار دی، کیوں نہیں سن رہے؟ ایسے ماں باپ جو ہیں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں اپنے بچوں کو صحیح پرورش دینے میں، جب ان کو ہدایت کرتے ہیں اور بچہ جو ہے سن نہیں رہا، کھیل میں لگ گیا ہے اور بلایا تو اس کی چاٹیں مار دیے، تو وہ بچہ پھر اس کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یہ بات تو ماننے والا ہے، کھلاتا تو ہے یہ مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم رابع آگے کہا فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی فمن شاء فلیؤمن، آگے کہا من شاء فلیکفر، کہا فمن شاء فلیؤمن، فلیؤمن۔ جب اتنی بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے تو میری قربت کو بھی سمجھ گئے، تم یہ سمجھ رہے ہو میں تمہیں کیا دے رہا ہوں، تمہارے اوپر ہے، تمہاری چوائس ہے، ایمان لے آؤ، پھر ایمان لے آؤ تم فمن، اب اقرار کر لو کہ میں ہوں رب، سمجھ لو میں تمہاری دیکھ بھال کرتا ہوں، میں نے تمہیں ہدایت دی، میں نے تمہیں گائیڈنس دی، اس میں حق اور باطل کے صاف بتا دیا گیا ہے۔ فلیؤمن، اب تم ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان کے اندر ایسا یقین شامل ہے جس کے اندر آپ کا ذہن اور آپ کے علم دونوں مل کر اس بات کہ جو ہے وہ سچ ہے۔ گھر کے معاملات کے اندر بہت سی معاملات تیار ہوتے ہیں، مان لیجیے کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے تو گھر کے بڑوں میں سے یا جو ایڈلٹس ہیں وہ باہر بھی جاتے ہیں، وہ آن کے گھر میں کہتے ہیں ماں سے یا باپ سے مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بارے میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے، یا مجھے یقین ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے۔ اب یقین دو چیزوں پر آ گیا، ایک تو علم اور دوسرے آپ کی سوچ علم کے اعتبار سے جو باہر سے آپ لے کر آئے وہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ یعنی ایمان تو ہمارے دعا ہوگا ایمان لے رہا ہوں تو اللہ کا بلائے کہتے ہیں وہ تمہیں رسول، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ایمان کا مطلب، اب جیسے قرآن پڑھیں گے ایمان کے مطلب پھیلتا چلا جائے گا۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے فلیؤمن کہ جو حق تمہارے تک ہمیں پہنچایا ہے اور ہم تمہارے بالکل قریب ہیں، ہم تمہارے گھر ہیں، تو اب تم یقین کر لو وہ سچ ہے۔ فلیؤمن، بس اب اس پہ ایمان لے آؤ۔ یعنی ویسے تو ایمان کی جو یعنی ڈیفینیشن ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہے جس کے اندر 5 سیگمنٹس بتائے ہیں، تو یہاں وہ 5 سیگمنٹس سے پہلے سیگمنٹ کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا ہے کہ یقین کر لو کہ میں ہوں رب، تمہارے بالکل قریب ہوں، میں ہوں جو تمام کائنات کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ تو ایسی شخصیت جو پوری کائنات دیکھ بھال کر رہی ہو، جو تمام کائنات جو رزق پہنچا رہی ہو، تمام کائنات کو جس نے ڈسپلن کر رکھا ہو، اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو تمہیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ جو بات تم سے کہی جا رہی ہے یعنی حق و باطل کی ڈیفینیشن دی جا رہی ہے اور تمہیں چوائس دیا جائے چوز کرو، ایمان لے آؤ، فلیؤمن، بس تم ایمان لے آؤ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو انداز پیار کے ساتھ آپ کے علم کا بھی اضافہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اسی آیت سے،
اور پیار کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اب اس پہ ایمان لے آؤ. زبردستی اب بھی نہیں ہو رہی. فریڈم آف چوائس آپ کا ہے, زبردستی نہیں ہو رہی. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ اس پہ غور کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی بڑائی کا آپ جھوم اٹھیں گے کیا عظمت ہے اللہ تعالیٰ. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ چوائس ہے کہ تمہارا یہ بھی چوائس ہے, تم چاہو تو انکار کر دینا, ایسی کیا بات ہے. کفر انکار کرنا, فَلْيَكْفُرْ, تو پھر تم انکار بھی کر سکتے ہو. میں یہ شاء تمہاری چاہت ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ زبردستی ایمان لے آؤ, ہم نہیں کہہ رہے تم سے انکار کر دو. ہم نے تمہیں یہ پوری وضاحت سے بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو باتیں بھی تھی, وضاحت ہم کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں تمہارے پاس. جس کے پاس بھیجا ہے اس کو عمل کر کے دکھا رہا ہے, سننا ہے آپ کے لیے. اس نے بتایا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, عمل کر کے دکھایا, تو اب تم ایمان لے آؤ. لیکن تمہاری چوائس یہ بھی ہے, چاہو تو انکار کرو. کیا بات, کس انداز سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اگر تمہاری طبیعت چاہے انکار کرنا, انکار کر دو, ہماری ذات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں یہ شاء تمہاری طبیعت ہے, چاہو تو قبول کرنا, چاہو تو نہیں. کیا بات کہی جا رہی ہے اس چھوٹی سی آیت کے اندر. ہم مجبور نہیں ہیں ایمان لانے. اصل بات یہ ہے ہم فری ہیں چوائس لانے. کبھی ایمان لے اور نہیں لا سکتے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ٹھیک ہے, تم انکار کرنا کر دو, تمہاری چوائس ہے. تم اگر چاہو تو انکار کر دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بتا دو, واضح کر دو, تمہاری طرف حق آ گیا ہے, صحیح راستہ بتا دیے. تو جس کا جی چاہے اس کو مان لے, اختیار کر لے, تسلیم کر لے, اور جس کا جی چاہے اس سے. پورا قرآن ان دو الفاظ کے اوپر بھرا پڑا. حق و باطل کی ڈیفینیشن دی, اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کی, اور فریڈم آف چوائس. قرآن پورے کو پورا اسی میں پڑا. یہ ہے کوئی پوچھے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے, آپ اس آیت کو پیش کرتے ہیں. پوچھے قرآن کی تعلیم کیا ہے, یہ دو آیتیں اس کو پڑھ لیں. قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا کتنا آسان نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ ہمارے اوپر چھوڑ دیا, اور وضاحت بھی کر دی ہے, ڈیفینیشن بھی دے دی ہے, اتھارٹی بھی دے دی ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیں رستہ جب تک نہیں دکھاتا ہمیں رستہ نہیں مل سکتا, ذاتی جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. اللہ کی مرضی بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے کہا جاتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہوتا.
सोचते हैं हाँ भाई ऑटोमान चाहिए, तो फन पार्ट में अंदर को सब जगह डालो। हमेशा मैं सोचता हूँ बिल्कुल स्लेव है, हम समझ नहीं पा रहे। मैया शाह मुस्तकिल अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर। वो ये जो कायनात है इसको अपने कानून के अंदर जकड़ के रख दिया है, ये इस कानून से बाहर नहीं जा सकते। पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, उसको भी खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा आती है। जो काश्तकारी होती है, जो हवाएं चलती है, जो पानी आता है, ये सब हमने कानून के तहत डाल दिया, ये होता रहेगा। लेकिन एक टीचर क्लास के अंदर अपने बच्चों को जो पढ़ाता है, साल भर पढ़ाता है, मैं खुद टीचर रहा, साल भर के बाद जब इम्तहान होता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि कौन सा स्टूडेंट है जिसने मेहनत की पूरे साल, कौन सा है जिसने बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत की, और कौन सा है जिसने बिल्कुल ही मेहनत नहीं की। वो जानता है। जब इम्तहान देने बच्चे जाते हैं तो वो कह देता है कि तुम जो फर्स्ट क्लास लाओगे, तुम जो सेकंड क्लास हो, तुम फेल हो। और जब इम्तहान के बाद रिजल्ट आता है तो जो फर्स्ट क्लास का है तो वो फर्स्ट क्लास लाया, और जो पास होने वाला पास हो, जिसे फेल का वो फेल हो गया। इन जनरल टर्म्स कह सकते हैं कि he knew the future of these children. In terms of Islam के भी उसकी किस्मत में ये लिखा हुआ है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये कि पूरे साल टीचर अपने उन बच्चों का, उन स्टूडेंट का मुस्तकिल जायजा लेता रहा था, बावजूद इसके कि वो पूरी तालीम दे रहा था, बावजूद इसके पूरा वक्त दे रहा था। वो देख रहा था कि एक जो पूरी तवज्जो से पढ़ रहा है और दूसरा जो है थोड़ी तवज्जो देता है, कर लेता है, तीसरा बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। तो उसने जब ये बात कही कि तुम फर्स्ट आए और तुम पास हो गए, तो दरअसल उसके इल्म के अंदर बात साल भर पढ़ाने के बाद आई कि कौन पास करेगा, कौन फर्स्ट क्लास लाएगा, कौन जो है फेल। इल्म के बाद एक मिसाल ये, इसके कंक्लूजन में दूसरी मिसाल दें। पहली बात जो ज़हन में रखिए कि टीचर को इल्म है पहले से साल भर आने के बाद कि कौन फर्स्ट क्लास आएगा, कौन पास होगा। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए टीचर क्या चीज़ है? इल्म है। इल्म है पहले से। यहाँ से मिस्टर ए जो है सफ़र शुरू करते हैं और वो मनियाशाओ से इधर चले जाते हैं। ये शख्स कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ था कि मैं इधर जाऊँ। फिर पहले वाले टीचर को पहले से इल्म, इंसान के बारे में अल्लाह ताला को गैब का इल्म है। He knows unknown कि तुम क्या करोगे, किस्मत करोगे, वो लिख लिया जाता है। उसे हम किस्मत कहते हैं। फिर समझिए इसको, अल्लाह ताला को गैब का इल्म है कि मिस्टर ए जो है वो रिटर्न करेंगे, वो पहले से लिख लिया। चूंकि गैब का इल्म है, टीचर ने पहले से डिटरमिन कर लिया कौन फर्स्ट क्लास आएगा, कौन पास होगा, इल्म की वजह से। तो अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, तो उन्हें हमारे तमाम अमाल को पहले से इल्म है। जो हम करते हैं वो लिखा हुआ होता है। फिर सुन, लिखा हुआ होता है, लेकिन जो लिखा हुआ होता है वो हम नहीं करते। समझ ले अच्छी तरह, लिखा होता है वो हम नहीं करते, जो हम करते हैं वो लिखा हुआ है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। बात समझ में आ रही? कितना फर्क है? नहीं आया? राजा गौर करेगी? नहीं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बारीक है, कोई बारीक नहीं।
اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے. مسٹر اے جو رائٹ ٹرن کریں گے انہوں نے لکھ لیا کہ رائٹ ٹرن پہلے سے لکھ لیا کہ جب جائیں گے رائٹ ٹرن کریں گے. یہ نہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ مسٹر اے جو رائٹ ٹرن کریں گے تو وہ چاہے لیفٹ ٹرن کرنا چاہتے تو وہ نہیں, چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رائٹ ٹرن کرنا. ایسا نہیں ہے. علم ذہن میں رکھیے, اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہے, لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہم نہیں کرنے جا رہے. وہ پہلے سے نہیں لکھتے کہ تمہیں کرنا ہے. اتنا فرق ہے. ٹیچر علم سال بھر پڑھانے کے بعد پہلے سے اس نے نہیں لکھا, علم تھا اس کو یہ ہوگا اور صحیح ہوگا. ایسے اللہ تعالیٰ چونکہ عالم غیب ہے اور انون جانتے ہیں, ہڈن جانتے ہیں, اس لیے جو آدمی عمل کرتا ہوتا ہے وہ ان کے علم میں ہے, وہ لکھا ہوا ہے. لیکن جو کر رہا ہے وہ بات لکھا ہوا نہیں تھا, کیونکہ اللہ نے لکھ لیا اس لیے میں کر رہا ہوں. بات یہ جو آپ کر رہے ہو وہ لکھا ہوا. تو یہ کہنا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے یہ ہوا, یہ غلط اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا. صحیح نہیں. لیکن یہ صحیح ہوگا کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہے تقدیر کے اندر, یعنی عالم غیب نے لکھ دیا تو یہ کرو. لیکن تم جو کچھ کرتے ہو وہ عالم غیب کہتا نہیں ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا کہ جاؤ کرو. ایک چور چوری کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, قتل بھی کر دیتا ہے, تو جو وہ کرتا جاتا ہے اللہ کو عالم غیب ہونے کی وجہ سے لکھا ہے وہ چوری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, اس کے بعد قتل کرے گا. لیکن اس نے چوری اس لیے کی کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا. اس نے ڈاکہ اس لیے نہیں ڈالے کہ پہلے سے لکھ دیا گیا تھا. اس نے قتل اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا, اس لیے میں قتل کر رہا ہوں, اللہ نے پہلے لکھا ہوا. بہت ہی صاف ستھری بات ہے. علم ہے اللہ تعالیٰ, وہ جانتا ہے. لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جانتا ہے کہ تم کرو گے, لیکن وہ لکھتا ہے اس کے بعد تم کرو, یہ نہیں ہوتا. ورنہ پھر تو آزادی ختم ہو گئی نا, چوائس فریڈم. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے پھر تو, کہ میری تقدیر پہلے دی میں چور ہوں گا, میں ڈاکٹر ہوں گا, میں فلاں قتل کروں گا. اگر ہم یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جب لکھتا ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے, تو پھر دو چیزوں کے اوپر سوال اٹھتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک تو ہماری آزادی ختم ہو گئی, چوائس ختم ہو گئی, اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو منصف ہے وہ آخرت میں حساب کتاب لینے کے لیے بار بار وارننگ آ رہی ہے, تو پھر اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی ہم سے گناہ بھی کروا رہے ہیں, بعض کر رہے ہیں جنت میں جاؤ, تو یہ انصاف تو نہیں ہوا نا. یعنی اللہ تعالیٰ تو منصف ہے. ہم بہت غلط عقائد کے اندر پھنس گئے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ اتنے لمیٹڈ رہ گئے کہ ہم روٹی کپڑا مکان بیوی بچے اور شاپنگ یہاں ختم ہو گئی. اللہ کا خرچہ یہاں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کل الحق من ربکم, جاؤ تم نکلو فوراً سے, حق آ گیا ہمارے تم سے کیا روٹی دی, کپڑا دیا, جاؤ. ہم پھنس گئے اس عقیدے میں. تو یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے, دراصل اس کو اگر صحیح سمجھ لیا جائے تو اس کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان عظمت بھی ہمارے ذہن میں رہے گی, وہ منصف ہے یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے گا, اور آخرت میں حساب کتاب ہوگا یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے گا. ورنہ سب الٹا پلٹی ہو جاتی ہے اگر اللہ کہنے سب کچھ ہو رہا ہے. انسان کے علاوہ تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے قانون مان دیا, ان کا حساب کتاب ضرورت نہیں, اس لیے وہ جو اللہ نے باندھ دیا وہ کر رہے ہیں. اس سے تو انسان ہے, یہ دو ٹانگوں والا جانور جو ہے زمین پر, یہ اس کی فریڈم اینڈ چوائس کی بات کی جا رہی ہے. ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ عقیدہ جو ہے ہمارے زندگی میں ہمارے اعمال کو بہت ہی لمیٹڈ کر دیتا ہے. چاہے گا تو ہوگا نمبر 1, اور یہ تو قسمت میں لکھا ہوا تھا.